بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ کے سامنے ایک ایسی صفت کو بیان کرنا ہے جو اللہ کے ہاں جہنمیوں کی نشانی ہے، جس کو تکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کی کریم ذات قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پر اللہ کی کریم ذات نے ارشاد فرمایا، بئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تیسرے مقام پر سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے اللہ کے بندے، زمین کے اندر اکڑ اکڑ کر نہ چل، تو اپنے قدم کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ کے آسمان کے ساتھ نہیں مل سکتا، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، پہاڑوں کے ساتھ تو اور مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، العظمت ازاری والکبریاء ردائی، کہ عظمت میری چادر ہے اور بڑا ہونا یہ میری شان کے مطابق ہے۔ فمن نازعنی قسمتہ، جو شخص میرے ساتھ اس بارے میں جھگڑا کرتا ہے میں اس کی گردن مروڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، ایک اور مقام پر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تکبر کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ اس طرح ذلیل و رسوا ہو کر آئے گا جس طرح چونٹی ایک چھوٹی سی ہے، کیونکہ وہ کہتا تھا میں تو بڑا آدمی ہوں۔ اللہ اس کو چونٹی کی شکل میں بنا دیں گے، اور اس کے بعد لوگ اس کو اپنے پاؤں کے اندر ذلیل و رسوا کریں گے، اس کو دھکیلتے ہوئے جائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم شخص یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو دیکھیں جو جہنمی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس شخص کو دیکھ لو جو یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے لوگ کھڑے ہوں، وہ شخص جہنمی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر و ذلیل و رسوا سمجھنا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، ٹکے کے بندے ہیں، کیا یہ اس کی حیثیت ہے، ٹکے کا بندہ ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 2,00,000 فرشتوں نے ان کے اس تخت کو اٹھایا اور بلند کرتے کرتے اتنا بلند لے گئے کہ آسمان سے جو فرشتوں کی تسبیحات تھی سلیمان علیہ السلام ان کو بھی سن رہے تھے۔ اور اس کے بعد ان 2,00,000 جنات نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اتنا نیچے لے گئے کہ تحت الثری تک لے گئے۔ اللہ کی کریم ذات نے ارشاد فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام تکبر کرتے، ہم شروع ہی سے ان کو غرق کر دیتے، اتنا بلندی پر نہ لے جاتے۔ نمرود کا واقعہ آتا ہے کہ نمرود یہ بادشاہ تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اللہ کے بندے تو اللہ کی عبادت کر، تواضع اختیار کر، تو خدائی کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے، دیکھتا نہیں ہے کہ اگر اللہ کی فرما برداری کرے گا اللہ تجھے تیرے گناہ معاف کر دے گا، تجھے جنت نصیب کرے گا۔ اور دیکھتا نہیں ہے کہ 400 سال ہو چکے تھے کہ اس کی حکومت چل رہی تھی۔ تو سیدنا
ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اس کے جواب کے اندر چیلنج دیا کہ میری تو سب سے بڑی بادشاہت ہے، اگر تیرا خدا ہے تو اپنے خدا کو کہے کہ میرے لشکر کے مقابلے کے اندر اپنا لشکر لے آئے۔ میں نمرود یہ چاہتا ہوں کہ تماشا دیکھو کہ اللہ کے لشکر کے اندر اور نمرود کے لشکر کے اندر کون غالب آتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے اپیل کی، جبریل امین تشریف لے آئے، انہوں نے کہا کہ اس کو کہو کہ ہمارا لشکر آ گیا ہے، تم اپنا لشکر لے کر آؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دو، چوتھے دن آپ کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ 3 دن کے اندر اس نے لاکھوں کا لشکر جمع کر دیا، اور اس کے بعد ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اکیلے چلے گئے۔ اب جب اکیلے چلے گئے، ایک طرف لاکھوں کا لشکر، دوسری طرف اکیلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہیں، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو ہنس ہنس کر کہنے لگے، واہ اے اللہ دا لشکر، اور لے آنا، کہاں ہے تیرا آسمانی لشکر؟ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اے فرعون، اے نمرود، اتنا تکبر نہ کر کہ جو اللہ کو پسند نہ آئے۔ اللہ کا لشکر اچانک تجھے لے لے گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اللہ نے اپنے لشکر مچھروں کو بھیجا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنے مچھر ہے کہ دن جو ہے وہ رات ہو گیا، سورج جو ہے چھپ گیا، اور اس کے بعد نمرود کو پھر بھی عقل نہ آئی۔ اس نے کہا بجاؤ نکارہ جنگ، دیکھ لیتے ہیں اللہ کے لشکر کو، ابراہیم کے آسمانی لشکر کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب اس نے نکارہ جنگ بجایا تو کئی لاکھ مچھر ایک ایک انسان کو چمٹ گئے، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں، اس کا خون بھی چوس لیا، ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے۔ پھر جب نمرود نے دیکھا تو وہاں سے بھاگا، اپنے محل کے اندر جا کر عورتوں کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ ایک مچھر، اللہ نے لنگڑے مچھر کو بھیجا، جب وہ لنگڑا مچھر آ رہا تھا تو فوراً پھلپھلا گیا، کہنے لگا عورتوں اس کو روکو، یہ کھا جائے گا۔ یہ باتیں کر ہی رہا تھا تو مچھر اس کے ناک کے اندر چلا گیا، اور دماغ کے اوپر اس نے سونڈ رکھ لی۔ اور یہ عالم تھا کہ پہلے لوگ آتے تھے کہ سجدہ کرتے تھے، اب ملاقاتی آتے سجدہ نہ کرتے بلکہ اس کے سر کے اندر جوتے مارتے، اس کا امن و سکون تباہ ہو گیا، اس کی نیند برباد ہو گئی۔ 40 دن تک اس عذاب میں مسلط ہوا، اور اس کے بعد تباہ و برباد ہوا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں تکبر جو ہے یہ جہلوں کی عادت جو ہے یہ جہلوں کی ہے، جو عقل مند لوگ ہیں وہ تکبر نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، اس سے کیا مجھے اور آپ کو سبق ملا کہ میری اور آپ کی شکایت کوئی اللہ کے سامنے نہ کرے، میری اور آپ کی شکایت کوئی اللہ کے سامنے نہ کرے، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ اس کی آہ عرش پر چلی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مظلوم کی آہ ہے میں اس کو آسمان دنیا سے اوپر اٹھا لیتا ہوں، مظلوم کی میں خود سنتا ہوں۔ اس لیے جو فلسطین والے عورتیں بچے کہہ رہے تھے کہ ہم جا کر اے مسلمانوں تمہاری شکایت کریں گے، تو عزیز دوستو کسی کی آہ سے بچ جاؤ، یہ آہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل جو ہے فرعون کا جو تکبر ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ نے یہ واقعات، نمرود کا واقعہ، شیطان کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ جو ہے بڑا عجیب واقعہ ہے، میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرو کہ تمہاری کسی کی آہ تمہیں کھا جائے گی، اس لیے کسی مظلوم کی آہ سے بچو، اور جو ہے ہر ایک کی عزت کرو، اپنے آپ سے دوسرے کو اچھا سمجھ دو۔ آج یہ عادت بن گئی ہے کہ کوئی کسی پر توجہ ہی نہیں کرتا، بس یہ ہے جی ٹھیک ہے جی چل رہے ہیں جی۔ ایسے نہ کرو، تمہارا ایسی زندگی گزارو کہ تمہیں لوگ یاد کریں کہ یار اخلاق تھے تو فلاں آدمی کے تھے، اگر جو ہے آدمی ہے تو فلاں آدمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے میری اور آپ کی شکایت اللہ کے سامنے ہو۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ وادخلنا الجنة مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اے کریم اللہ ہمیں تکبر سے بچا دے. اے رحیم اللہ ہمیں تواضع کی صفت نصیب فرما دے. ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہم بیمار ہیں، ہمیں صحت کاملہ نصیب فرما دے. اے اللہ ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہم مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے. اے اللہ جو کہا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اس وقت موت دینا جب تو ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ اپنے رضا والی موت نصیب فرما دینا. اے اللہ اپنے رضا والی موت نصیب فرما دینا. ہمارے والدین کی بخشش فرما دے. جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما، ان کی قبور کو منور فرما. ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا. اے اللہ اپنے احکامات کی ہمیں سمجھ نصیب فرما. اے اللہ اپنے حکم ختم نبوت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.